اصل چیز یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اچھا کر لے، اگر صبر نہیں ہے نا تو ساری اچھائی پہ وہ خود ہی پانی پھیر دے گا. اور پھر صبر کا امتحان آسان سچویشن میں نہیں ہوتا. اصل میں صبر کا نام ہی یہ ہے کہ مشکل میں انسان تھامے رکھے. تو یہاں پر کہا والصابرین. اب صبر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو. ہمارے یہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو. جو میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستانی صبر ہے. قرآنی صبر اور چیز ہے، پاکستانی صبر اور چیز. قرآن والا صبر کیا ہے کہ جو آپ صحیح کام کر رہے ہو وہ آسان ہو، مشکل ہو، کوئی سپورٹ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی اکیلا ہو، کوئی سب کے ساتھ ہو، کوئی کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے، کوئی طاقتور محسوس کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ سیشن شاید تھوڑا چھوٹا ہو، پھر مجھے یہ فائل ذرا اپڈیٹ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آخری سیشن کریں گے. ادھر ہم اب بات کرنے والے ہیں قرآن کے خلاف کچھ تنقید کی گئی ہے مغربی یونیورسٹیز میں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. اسلامک اسٹڈیز کا ان کا پروگرام ہے، جیسے جارج ٹاؤن میں ہے، ہارورڈ میں ہے اور یونیورسٹیز میں ہے. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں قرآن میں. اور اس چیز کو مصر میں اور جگہوں پر جو سیکولرسٹ ایلیمنٹ تھا انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھی، قرآن پر تنقید بھی لکھی کہ قرآن میں فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے. تو جب میں شروع میں عربی کا طالب علم تھا اور میں نے یہ ان غلطیوں کے آرٹیکل پڑھنے شروع کیے تو پہلے تو مجھے عجیب سا لگا کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر جب میری عربی ذرا زیادہ ایڈوانس ہوئی، میں نے اور مطالعہ کیا عربی کا، تو مجھے ہنسی آئی کہ یہ کیا بچوں والی باتیں لکھتے ہیں اور اس پہ PhD کا پیپر بھی کر لیتے ہیں اور لڑکی لوگ داد بھی دیتے ہیں، پبلش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. عربی زبان اصل میں نا، میں آپ کو بتاؤں، آج کل بہت سارے کورسز اور کتابیں اور کریکولم وغیرہ ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ عربی اگر فرض کریں 10 لیولز کی ہے تو عام طور پر 2 یا 3 لیول پڑھ کے انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھے اب عربی آ گئی، اب مجھے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. لیکن قرآن کی بہت ساری باتیں وہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عربی کی ہیں، اور اگر آپ کا لیول بس 3 تک ہی ہو تو وہ باتیں آپ کو کنفیوز کریں گی، کیونکہ ابھی اس مرحلے تک آپ پہنچے نہیں ہو اور 3 کے حساب سے یہ غلطی لگ رہی ہے. 3 کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ تو اس کی تو تگی نہیں بنتی، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو کلاس میں یہ سیکھا تھا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہاں آپ نے 3ری جماعت تک کلاس کی تھی نا، اب ذرا کالج سے گریجویٹ ہو جائیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے. اسی طرح ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ایک بیسک میتھمیٹکس سیکھ لے اور پھر اس کو کوئی کمپلیکس ایکویشن سمجھ نہ آئے تو وہ کہے کہ اس میں غلطی ہے کیونکہ میری 3rd گریڈ میتھمیٹکس کے حساب سے بات نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا قرآن میں جو باریک سا قراءات کے اختلاف کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے قرآن میں جو گرامر کے اعتبار سے باریک بات بتائی جاتی ہے جس کا ترجمہ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم. اگر میں آپ سے کہوں آج کا موسم، آگے میں نے کچھ نہیں کہا، بس میں نے کہا آج کا موسم، میں فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کا موسم، باقی بات کٹ گئی، لیکن آپ کو پھر بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کرنے والا تھا. کیا تھی وہ بات؟ آج کا موسم. اگر میں شروع سے کہوں اسلام آباد، باقی کچھ نہیں سنائی دیا، لیکن آپ کو اتنا پتا ہے کہ میرا مضمون کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کروں، وہ کیا ہے؟ اسلام آباد. یہ عام زبانوں میں جو پہلا لفظ آپ بولتے ہو نا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ذہن کو کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہو. اس کو کہتے ہیں گرامر کی زبان میں مبتدا. مبتدا، جہاں سے بات شروع کی جائے، جہاں سے ابتدا کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے مبتدا. اب عربی ایسی ایڈوانس زبان ہے کہ عربی میں شروع کے لفظ سے یہ واضح لازمن نہیں ہوتا کہ مبتدا یہ ہے، اس میں اور چیزوں کی طرف دھیان دینا پڑتا. اس آیت میں ہے لیس البر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لیس البر، بر پہ کون سی حرکت ہے؟ پیش زبر یا زیر؟ زبر ہے. اگر یہ ہوتی
پیش، لیس البر، تو یہ ہوتی مبتدا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پیش نہیں ہے، اس پہ کیا ہے؟ زبر۔ اب مستشرق کا جو پروفیسر ہے، مستشرقین میں سے پروفیسر ہے ہارورڈ کا یا جارج ٹاؤن میں، وہ کہتے ہیں یہاں غلطی ہے، قرآن کی غلطی ہے، اس کو لیس البر ہونا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ لیس البر۔ اس بیچارے کو میری کلاس میں انوائٹ کرتا ہوں اور یہ عربی سیکھ لے پھر بات کرے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اور جگہ قرآن پر وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ محاوروں والے دن میں نے کہا تھا اچھائی اس میں نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے گھروں میں داخل ہو، وہ یاد ہے آیت؟ وہاں کہا تھا لیس البر، لیکن یہاں پہ اسی صورت میں بقرہ میں ہی کہا ہے لیس البر، اس قرأت میں، حفص کی قرأت میں۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اصل مضمون اس آیت کا بر نہیں ہے۔ اگر اصل مضمون مبتدا، اصل مضمون کو کہتے ہیں مبتدا، اصل مضمون اگر بر اچھائی ہوتا تو اس کی کیا حرکت ہوتی؟ اس کے اوپر پیش ہوتی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مضمون کیا ہے؟ اچھا، اس بات پر جانے سے پہلے میں آپ اس آیت کا جس طرح کی اس کی عربی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہوں، جان بوجھ کر غلط ترجمہ۔ اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو، اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو، یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ اب آپ کو لگے گا کہ اصل مضمون کیا ہے؟ اچھائی۔ اور اگر اچھائی واقعی میں مضمون ہوتا تو کیا ہوتا؟ البر، یہ نہیں ہے، اصل مضمون ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ان کی وجہ سے پیش کی ضرورت نہیں رہی، مقدر ہے، سمجھا گیا ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی اصل میں مبتدا ہے، اور مبتدا کو بعد میں لایا گیا ہے، اور جو اس کی خبر ہے جو بعد میں بات بتانی تھی وہ پہلے لائی گئی ہے، یعنی ترتیب میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ اور ترتیب کی تبدیلی جیسے الحمدللہ اور للہ الحمد، کچھ بات یاد ہے اس کے بارے میں؟ کبھی کبھی کچھ معنی نکل آتے ہیں اس کی وجہ سے، صرف کا معنی، صرف اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنے میں ہی اچھائی نہیں ہے۔ اب یہ صحیح ترین ترجمہ ہو گیا، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں اچھائی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ذرا فرق کو سمجھ لیں۔ اگر میں کہوں یہ ٹیبل نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ ٹیبل نہیں ہے۔ اگر میں کہوں صرف یہی ٹیبل نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بھی ہیں، اور بھی ہیں۔ اگر میں کہوں یہ اچھائی نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ اچھائی نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں صرف یہی اچھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو اچھائی ہے اور اچھائیاں بھی ہیں۔ اب میرا مضمون یہ نہیں رہا اور اچھائیاں ہو گیا، سمجھ رہے بات؟ اور اصل میں اب دوسری اس کو سمجھیں، اس آیت سے پہلے، یہ آیت نمبر ہے 177 بقرہ، اس کو مشہور اس کا نام ہے آیت البر، اچھائی والی آیت، آیت البر۔ اس آیت سے کئی آیات پہلے بہت مقامات پر دوسرے سپارے کے شروع ہونے سے ہی قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، تفصیلی بحث ہے قبلے کی تبدیلی کا، تحویل القبلہ، یعنی یروشلم سے کی طرف جو الاقصی ہے اس کی طرف نماز کے بجائے اب کعبے کی طرف نماز ہو۔ اور بار بار کہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ کہاں بھی ہو اب قبلے کی طرف منہ کرنا، جہاں بھی ہو اب قبلے کی طرف منہ کرنا۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں کس چیز نے ان کو موڑ لیا اس قبلے سے جس کی طرف وہ پہلے منہ کیا کرتے تھے؟ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف، بار بار، اور پھر یہ آیت آ گئی، اس کے سارے کے بعد یہ آیت آ گئی۔ اگر اس آیت میں کہا ہوتا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ پچھلی ساری بات کا انکار نہیں ہے۔ پیچھے کیا ساری بات ہو رہی ہے کہ اس کی طرف منہ کرو، اس کی طرف منہ کرو، اس کی طرف منہ کرو۔ اب وہ مضمون سمجھ آ گیا کہ ہم نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے،
وہ بات سمجھ آ گئی. اب بات سمجھائی جا رہی ہے. اب یہ بات یاد رکھنا کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنے میں اچھائی نہیں ہے. صرف یہ اچھائی نہیں ہے، اچھائی اس سے بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو استعمال کر کے ایک بڑے مضمون کی طرف التفات کیا، اور اس التفات کا فائدہ کہاں سے نکلا؟ اس زبر سے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس صرف ایک چھوٹی سی زبر سے یہ ساری بات سامنے آتی ہے. اور پھر اب جب یہ انسان سنے کہ صرف یہی نہیں ہے، اس پہ اتنا اہتمام کیا اور پھر یہ کہہ دیا صرف یہی نہیں ہے، تو ذہن میں فوراً کیا سوال آتا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ یعنی اللہ آگے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں سوال ڈال چکے کہ اور کیا ہے. پھر کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، مگر بر یہ ہے. اب بر مبتدا ہے. اب مبتدا آپ کہو کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے. ہاں، لیکن جب انا آ جائے، لکنہ آ جائے، لعلہ آ جائے تو مبتدا پہ بھی زبر ہوتی ہے. اس لیے گرامر سیکھنی پڑتی ہے تھوڑی سی. یہ مبتدا ہے زبر کے ساتھ الاؤڈ. ایک مبتدا ہوتی ہے اس پہ زبر الاؤ نہیں ہوتی، ایک مبتدا ہوتی ہے اس پہ زبر الاؤ ہوتی ہے. جیسے میں کہوں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے. بے شک اللہ مبتدا ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ ان. لیکن اللہ، لیکن البر وہ بھی مبتدا ہے کیونکہ لیکنہ ہے وہاں. ہے میری امید یہ ہے کہ آپ کو کم از کم عربی گرامر میں تھوڑی دلچسپی کرا دو کہ یہ زبر زیر کا چکر ہے کیا، یہ ہوتا کیوں ہے، اس سے فائدہ کیا ہے. آپ جب زبردستی آپ کے پیرنٹس آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے، ان بن 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 تن تن دن جن 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 چڑھ گیا، پھر بو با بی تو تا تی، اس وقت کیا فائدہ ہے اس کا؟ لیکن ہر او اور ہر آ اور ہر ای اور ہر ان اور ہر ان اور ہر ان کا ایک مقصد ہے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک مقصد میں سے اپنے جواہر، اپنی حکمت کے جواہر اس میں ڈالتا ہے. تو اگر یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے عربی سیکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بڑا مزہ آتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں عربی سیکھنے کی. ڈینٹسٹ کے پاس جانا، ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں کسی کو مزہ نہیں آتا، لیکن اس کے بعد کھانے میں مزہ آتا ہے. تو عربی ڈینٹسٹ کی طرح ہے، جانا تو پڑے گا، لیکن ایک دفعہ کرا لو کام، پھر مزہ آئے گا کھانے کا، ورنہ تمہارا فیورٹ کھانا بھی تکلیف دے گا. تو خیر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. اچھا، اچھائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ اگر میں کہوں اچھائی نیکی ہے، ٹھیک ہے، اچھائی ایمان ہے، اچھائی میں ایمان ہے، اچھائی میں نماز ہے، اچھائی میں صدقہ ہے، تو بات معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں اچھائی وہ انسان ہے، اچھائی وہ انسان ہے جو نماز پڑھے، یہ بات تو ذرا سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انسان اچھائی تھوڑی ہوتا ہے. اچھائی نماز ہے لیکن اچھائی نمازی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اچھائی وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے. عجیب بات، اچھائی کیسے شخص بن گیا؟ یہ تو کہا ہوتا نا وَلَكِنَّ الْبِرَّ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. اچھائی ہے اللہ پر ایمان لانا، اچھائی ہے نماز پڑھنا. سمجھ میں آ جاتی بات؟ اللہ نے عجیب بات کہہ دی، اچھائی ہے وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، اس کی کتاب پر ایمان لائے اور تمام انبیاء پر ایمان لائے. یہاں بھی کتب کا لفظ استعمال نہیں، نبیون کا لفظ استعمال کیا. فرشتوں کا ساری جمع میں ہے، کتاب کتنے میں ہے؟ واحد میں. عجیب، وہ بھی ذرا غور کریں گے، لیکن پہلی بات سمجھ لیں. اس کو کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ. عربی میں بڑے فنون ہیں، بڑا آرٹ ہے عربی کے اندر. اس کے آرٹ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اتنا دولت مند ہو تو اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے دولت. اس کو دولت مند نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دولت. کوئی بہت ہی علم والا ہو اس کو عالم نہیں کہیں گے یہ ہے علم، یہ ہے علم. کوئی بہت ہی صبر والا ہو اس کو صابر نہیں کہیں گے یہ ہے صبر.
یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صبر کی کوئی مورتی ہوتی تو یہ ہوتی، اگر علم کسی میں مجسم ہوتا تو یہ ہوتا، اگر اسی طرح اگر دولت ساری کسی ایک انسان میں سموتی گئی ہوتی تو وہ یہ انسان ہوتا۔ اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ مبالغے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بڑھا چڑھا کے بات کرتا، تو مبالغے میں ہمیشہ عام طور پر جھوٹ ہوتا ہے، مبالغے میں جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں نا یہ شعر ہے، شعر تو نہیں ہے وہ، تو اس میں مبالغے میں ذرا بڑھا چڑھا کر بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن نے جب مبالغہ استعمال کیا تو وہ تو الحق الیقین، اللہ تعالیٰ نے تو حق نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معیار سے بتایا کہ میرے اپنی طرف سے اپنے نقطہ نظر سے بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک اچھائی کا مجسمہ وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور کتاب پر ایمان لے آئے۔ کتابوں کا ذکر نہیں کیا، ایک کتاب کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اگر کتابوں کی بات کی ہوتی تو کن کتابوں کی طرف اشارہ ہوتا؟ تورات، انجیل، صحف ابراہیم۔ اگر کتاب کی بات کی ہے تو کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ پورا جو دوسرا حصہ ہے بقرہ کا، پہلے حصے میں تو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اب تورات کی ضد چھوڑ دو، قرآن آ گیا ہے، قرآن آ چکا ہے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ اب پچھلی کتابوں کو پکڑ کر اس کتاب کا انکار کرنا اب جائز نہیں رہا، اب اس کتاب پر ایمان لانا پڑے گا اگر اچھا ہونا ہے تو۔ اب اس کتاب کا حق بنتا ہے، اب آ چکی ہے کتاب، تو یہاں پر ایک کتاب کو مختص کیا گیا ہے، قرآن کو، والکتاب والنبیین۔ اچھا، پھر آگے اور اچھائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اچھائیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہ اچھائی بن کے وہ گزر رہا ہے، وہ جہاں جا رہا ہے وہ اچھائی گزر رہی ہے۔ وہ کون سا انسان ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، وہ اپنا مال دیتا ہے اپنے مال کے محبت کے باوجود، یا اللہ کی محبت میں آ کر۔ اس کے کچھ مختلف مفاہیم ہیں۔ قریب رشتہ داروں کو دیتا ہے، والمساکین وابن السبیل والسائلین، پوچھنے والوں کو، سائل پوچھنے والے کو بھی کہتے ہیں، ضرورت مند کو بھی کہتے ہیں، ضرورت مندوں کو، اور پھر رقاب، اور جو پھنسے ہوئے ہیں، جو جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یعنی جو زنجیروں میں ہیں، جو غلامی میں ہیں، جو قرضے میں ہیں، جو جیل میں ہیں، وہ پھر رقاب ہوئے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے اس کے بعد نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ دی، والموفون، اب پچھلی ساری باتیں فعل تھیں۔ آمنا ایمان لایا، آتا اس نے دیا، پھر اقامہ اس نے قائم کی، پھر آتا الزکاۃ اس نے زکوٰۃ دی۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا وَأَوْفَى، اس نے وفا کی، عہد کے ساتھ وفا کی، اس نے عہد کو پورا کیا۔ یہاں فعل کا استعمال نہیں ہے، اسم کا استعمال ہے۔ فعل اور اسم کا فرق یاد ہے؟ اسم میں کیا ہوتا ہے؟ اور فعل اور اسم کے مقابلے میں قوی زیادہ کون سا ہے؟ اسم۔ یعنی وہ ساری بات تو ہے، لیکن اس ساری بات کا خلاصہ پتہ ہے کب پتہ چلے گا کہ کون واقعی اچھا ہے؟ جو وعدے کے معاملے میں بات پوری کرتا ہے ہمیشہ۔ اصل چیز کی طرف آپ آئے ہیں، افعال سے بلڈ اپ کر کے اصل معاملہ، اصل ایمان کا، اچھائی کا امتحان یہاں ہے۔ اس کا یعنی نمازوں کا، دینے کا، وہ سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ وعدہ پورا کرتا ہے، پکا، ہمیشہ ہمیشہ۔ والموفون بعہدہم، اب موفونہ میں یہ اونا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اونا آپ نے کبھی سنا ہوگا، کبھی اونا ہوتا ہے، کبھی اینا ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین، قل یا ایھا الکافرون، کبھی اونا ہوتا ہے، کبھی اینا ہوتا ہے، اس کا گرامر سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ضروری یاد رکھنا، اگر اونا ہے اور پھر وا اور، تو باقی بھی اونا ہی ہوں گے۔ الکافرون والمنافقون والمسلمون والعابدون، اونا اونا اونا۔ اگر اینا ہے تو سارے اینا ہی چلتے آئیں گے۔ المعطوف عن المرفوع مرفوع، المعطوف عن المنصوب منصوب، المعطوف عن المجرور مجرور۔ اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، بس آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نے عربی کا حوالہ دیا تھا تاکہ آپ عربی سیکھیں تھوڑی سی۔ یہاں پر ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا،
یعنی اونا سنائی دیا نا، تو اس کا مطلب ہے آگے کیا ہونا چاہیے؟ ایک اور اونا، والصابرون فی البأساء والضراء وحین البأس. یہاں کیا ہوا؟ والصابرین. اورینٹلسٹ کہتا ہے گرامر مسٹیک، اونا ہونا چاہیے تھا. دیکھا اینا ہے قرآن میں، غلطی، کیونکہ اس نے تیسری جماعت تک پڑھا ہوا ہے مسکین نے، تو اس کو غلطی نظر آ گئی. وہ تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کر لیتا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا دروازہ نہیں کھولا. کیا کر سکتے ہیں بیچارے کے لیے؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے شوہر کو بھیجتی ہیں گروسریز کرانے کے لیے، بیبی گھر پہ ہے، انڈے لانے ہیں، دودھ لانا ہے، بریڈ لانا ہے، ٹماٹر لانے ہیں، پیاز لانے اور ڈائپر لانے ہیں، بہت ساری چیزیں لانی ہیں. لیکن ایک ہے اسٹیٹ آف ایمرجنسی، پیمپر نہیں بھولنے. تو ہوگا دودھ اونا، بریڈ اونا، انڈے اونا، پیاز اونا، ٹماٹر اونا، ڈائپر اینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایک لسٹ ہوتی ہے اس میں سارے اونا ہوتے ہیں اور پھر ایک آئٹم لسٹ میں آتی ہے جو باقی ساری آئٹمز پر بھاری ہے، تو اس کو غیر معمولی طور پر اونا سے کہاں لے آتے ہیں؟ اینا. تو والصابرین میں اب کہا ان سب سے اوپر اور اعلیٰ مقام، ان سب کا کلائمیکس یہ مت بھولنا، والصابرین بالبأساء والضراء وحین البأس. اگر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا پرنٹڈ کتاب میں تو میں صابرینہ کو اردو ترجمے میں اس کو بڑا لکھ دیتا ہوں، صبر کرنے والے فی البأساء والضراء وحین البأس. کیوں اتنا اہتمام صبر کے اوپر؟ کیوں؟ اس اسلوب کی اور وَلَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ہیں وہ مسائل. اسی طرح ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، عجیب نصب زبر. تو اس کے کچھ 16 مختلف فوائد ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا، النصب علی الاہتمام، نصب کیا جائے اہتمام کے لیے یا خاص تفخیم کے لیے، یعنی اس کو بھاری کرنے کے. تو یہ لسٹ میں ہوتا ہے اور اس پہ پھر ایک دم سے نصب آ جاتا ہے. تو یہاں پر کہا والصابرین. اب صبر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو. ہمارے یہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو. جو میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستانی صبر ہے، قرآنی صبر اور چیز ہے، پاکستانی صبر اور چیز. قرآن والا صبر کیا ہے کہ جو آپ صحیح کام کر رہے ہو وہ آسان ہو، مشکل ہو، کوئی سپورٹ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی اکیلا ہو، کوئی سب کے ساتھ ہو، کوئی کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے، کوئی طاقتور محسوس کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، میں نے ہٹنا نہیں ہے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے پیچھے قدم، میں نے آہستہ قدم لینا ہے لیکن قدم میں نے ضرور لینا ہے، میں نے بڑھتے چلے جانا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. صبر کی اگر تصویر اپنے ذہن میں ایک کھینچنی ہے نا کہ آندھی چل رہی ہے، ریت آپ کی طرف منہ میں آ رہی ہے اور آپ قدم چلتے چلے جا رہے ہو، یہ صابر ہے. صابر ہے جو بڑھتا چلا جائے، پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے صبر کرنے والا. اس کے اندر ایک ٹفنس ہے، اس کے اندر اس کے اندر قوت ارادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. اس لیے صبر اور استقامت کے لفظ دونوں ہم اکٹھے استعمال کریں، صبر و استقامت. کیوں؟ کیونکہ اس میں اردو کے اعتبار سے اصل میں اس میں استقامت ہے، اصل میں استقامت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرض کریں کوئی اچھا تھا، اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، خیرات کی، لوگوں کا خیال کیا، وعدے پورے کیے، لیکن پھر ڈھیلا پڑ گیا. کس چیز کی کمی تھی؟ صبر کی کمی تھی. صبر کی کمی ہوئی تو وہ سارے جو اچھے کام کیے تھے، پازیٹیو میں جا رہے تھے، وہ پھر بیکار ہونے شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جا کے میں نے بہت اچھے کام کیے تھے لیکن اب مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صبر کی کمی. میں مردوں اور عورتوں میں صبر کی کمی مختلف طریقوں سے آتی ہے. میں آپ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے بہت دفعہ سنی ہے. مجھے کہتا ہے میں بہت نماز وغیرہ، میں نے سوچا میں نماز پڑھنا شروع کروں
اور مجھے خیال ہوا کہ میں جاؤں اور میں اٹینڈ کروں اور میں کچھ سیکھوں. تو میں وہاں پہ گئی. پہلی دفعہ میں نے پردہ کیا اور میں نے نماز پڑھی اور پیچھے سے کسی نے مجھے کہا آپ نے نماز غلط طریقے سے پڑھی ہے. پھر میں نے کہا بس میں یہاں واپس نہیں آ سکتا. اتنے ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں یہ, اتنا مجھے جج کیا ان لوگوں نے, میں اب نہیں آ سکتی یہاں پہ. کیونکہ اتنا بڑا فٹ مجھے کیسے کہہ دیا انہوں نے, یہ کتنی بے دردی سے اس نے مجھے کامنٹ مارا. اب کمپیئر کرتے ہیں, یہ بندہ نماز پڑھنے گیا مسجد میں, کسی نے کہا تیرے پانچے اس سے نیچے ہیں, ٹہنے سے نیچے, تیری نماز نہیں ہوگی. وہ ایسے تیری نماز قبول نہیں ہوئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کا ٹو ڈفرنٹ ریئیکشن. کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ بیکاز ان کا صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے, آپ کے صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی بات کہتے تو وہ بات خنجر کی طرح ایک دفعہ نہیں لگتی, وہ نکال کے آپ پھر دوبارہ لگاتے ہو, پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو, پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو. اوہ مائی گاڈ, کتنی دفعہ کہا تھا؟ ایک دفعہ. ریپیٹ پہ لگائے. اس کو 1000 دفعہ کہہ دو, اس کو ایک دفعہ کا یاد نہیں رہتا. یہ بھی کہا تھا تم نے. ہاں, ہمارے صبر کا امتحان اور ان کے صبر کا امتحان اور. اللہ کی مخلوق ہے. ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اللہ جی حکم تو ایک ہی ہے لیکن اس کا امتحان مختلف ہے نا. حکم تو ایک ہی ہے, نماز کا بھی حکم ایک ہی ہے, زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, صبر کا بھی حکم ہے, احکام تو ایک ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا نا رات دن مختلف بنائے, اسی کے ساتھ کہہ دیا کہ مرد اور عورت کو مختلف بنایا. وما خلق الذکر والانثی, جہاں رات اور دن کے اختلاف کی بات کی وہاں مرد اور عورت کے اختلاف کی بات کی. ہماری سائیکالوجی الگ ہے, ہماری تھاٹ پروسیس الگ ہے, ہماری ویکنیسز الگ ہیں. کسی چیز میں ان کو اتنا اسٹرانگ بنایا, ہمیں بہت کمزور بنایا. کسی چیز میں انہیں بہت کمزور بنایا, ہمیں بہت اسٹرانگ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس نے یہ بنایا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اچھا کر لے, اگر صبر نہیں ہے نا تو وہ ساری اچھائی پہ وہ خود ہی پانی پھیر دے گا. اور پھر صبر کا امتحان آسان سچویشن میں نہیں ہوتا. اصل میں صبر کا نام ہی یہ ہے کہ مشکل میں انسان تھامے رکھے. اسی لیے کہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. تو پھر یہاں پر نا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, انہوں نے واقعی سچ کا حق ادا کیا ہے اور وہی ہیں تقوی والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے.